کس سے بات کریں گے؟ خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا اقدامات ہوں گے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جس دن جو ہے میرا نام اناؤنس ہوا پریس کانفرنس شروع ہو گئی کہ ہم اس کو نہیں مانتے، کیوں؟ میں تو وزیر تھا، کیوں الزامات لگے مجھ پر؟ وفاقی وزراء نے پریس کانفرنسز کی، اس کے بعد جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب خود آئے، اس نے پشاور میں پریس کانفرنسز کی، اس کے بعد جو ہے گھٹیا الزامات لگے، اس کے بعد جو ہے میرا حلف روکا گیا، الیکشن روکا گیا، اس میں رولے اٹکائے گئے، اس کے بعد میں منتخب ہو گیا۔ تو یہاں میرے جو ہے بار بار آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ جو عمران خان صاحب نے اس سسٹم کو ایکسپوز کیا تھا اس پر تھوڑی جو ہے دھول پڑ گئی تھی۔ یہ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ چڑھائی کرتے ہیں، ہم چڑھائی نہیں کرتے تھے، ہم اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے ہیں احتجاج کا، جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کا، لیکن یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ احتجاجی سیاست کرتے ہیں۔ تو میں صرف دنیا کو یہ دکھا رہا تھا، آج جو ہے میں پھر آیا ہوں، آج پھر دنیا دیکھ رہی ہے، میں دنیا کو یہ دکھا رہا تھا کہ میں نے صوبائی حکومت پنجاب کو خط لکھا کہ میری ملاقات کروائی جائے، میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے خط لکھا کہ میری ملاقات کروائی جائے، میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ میری ملاقات کروائی جائے، میں نے صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا سے ریزولوشن پاس کیا کہ میری ملاقات کروائی جائے، میں نے چیف جسٹس 3 ججز نے فیصلہ کیا کہ میری ملاقات ہو، یہاں پر وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا، میری ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر میں نے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن لکھی کہ مجھے ریٹرن جو آرڈرز ہیں وہ دے، 3 دن تک مجھے ریٹرن آرڈرز نہیں مل رہے تھے، جب ملے تو اس میں کچھ لکھا ہی نہیں تھا۔ ابھی جو ہے میں کل گیا، میں جو ہمارا سپریم فورم ہے پارلیمنٹ اس ملک کا، وہاں گیا، وہاں سے ریزولوشن ہم نے پاس کی کہ میری ملاقات کروائی جائے۔ تو کوئی بھی جو ہے مطلب ادارے اتنے مفلوج ہو چکے ہیں کہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ایسی طاقت نہیں رکھ رہا کہ ایک معمولی سی ملاقات میری کروائی جائے۔ تو یہ سسٹم جو ہے یہ میں ایکسپوز کروا رہا، خیر عمران خان نے ایکسپوز کیا تھا لیکن اس پر تھوڑی دھول پڑی تھی تو وہ جو ہے میں ابھی تھوڑی ہٹا رہا ہوں۔ سر اگر آج بھی ملاقات نہیں ہوتی ہے، جی اگر وہ نہ بھی کہتے تب بھی میں وہ ڈالا ہوتا، لیکن اچھی بات ہے۔ سر اگر آج ملاقات نہیں ہوتی تو سر اگلا نیا عمل کیا ہوگا؟ آئینی اور قانونی دائرہ کار میں رہ کر جو ہے سارے اقدامات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر نومبر میں کال دے رہے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے کسی مسئلے کا حل کیا جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ دیکھیں جی بیٹھوں گا تب جب لیول پر آئیں گے، جب مجھے ٹریٹ کریں گے کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں۔ اس طرح دھمکی اور بلیک میلنگ سے جو ہے میں کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ سر وفاقی وزیر طارق فضل چودھری آپ نے کو نہیں پتا، مجھے تو چھوڑے ہیں، ابھی جو ہے یہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تکلیف یہ ہے کہ ایک قبائلی نوجوان، ایک مڈل کلاس نوجوان جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا ہے۔ ان کو تکلیف صرف اس بات کی ہے کیونکہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ابھی جو ہے ان کا نوجوان ڈیمانڈ کرے گا کہ ہمیں بھی جو ہے یہ منصب چاہیے جو خاندانوں میں جو ہے چلتا آ رہا ہے یا جو منظور نظر لوگ ہیں ان کو جو ہے ابھی تک آ رہا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے اس مت کو توڑا کہ عام ورکر بھی، ایک مڈل کلاس نوجوان بھی، ایک قبائلی نوجوان بھی جو ہے اس منصب پر بیٹھ سکتا ہے۔ انہوں نے پہلے جو ہے پریس کانفرنسز کی، وہ آپ لوگوں نے دیکھی، اس میں جو دھمکیاں دی گئی تھی اس پر میں نے بات کر لی۔ اب جو ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ میں چلوں نہیں، وہ میرے راستے میں جو ہے مختلف قسم کے رولے اٹکا رہے ہیں، کبھی ایک کبھی دوسرا۔ اچھا ابھی سب سے بدترین اگزامپل یہ ہے کہ میرے جو صوبائی ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز ہیں یا جو ہماری صوبائی حکومت میں سول بیوروکریسی ہے ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کو بچوں کی دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کو سر کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ تو یہ کیا سسٹم اسے کہتے ہیں؟ مطلب یہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو؟ یہ ان کا مقصد صرف یہ ایک ہی رہ گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے یا جو ہے ایک مڈل کلاس سے نوجوان وزیر اعلیٰ ہے اس کو چلنے نہیں دینا۔ صرف پاکستان میں جو ہے اداروں کا مقصد یہ رہ گیا ہے، صرف میں پاکستان میں طاقتور لوگوں کا مقصد یہ رہ گیا ہے کہ ایک ملاقات نہیں ہونی تھی، باقی تمام مسئلے ختم ہو چکے ہیں۔ سر میں ایک بات بتا دوں، میں لیٹ می کمپلیٹ۔ اندازہ لگا لیں کہ آپ کی ملاقات ابھی تک نہیں ہو رہی، آپ کی انتظام ہونے کے باوجود بھی جب تک اداروں کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات چیت نہیں کریں گے، ایک طرف سے دیکھیں کس ادارے کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں جب بھی آپ بتائیں نا کس کے ساتھ بیٹھا جائے، ایک طرف کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، میرے خیال میں جمہوری بندہ ہوں، جو ادارے تھے ان سب کے ساتھ تو میں بیٹھ گیا۔ ابھی اگر فرض کرے کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جو ان سب اداروں کے اوپر ہے تو وہ لیول پر آئے، وہ دھمکیاں نہ دے، لیول پر بات ہوگی، میری بات سنیں نا، لیول پر بات ہوگی۔ میں وزیر اعلیٰ ہوں،
मैं उस रेडी वाले का वज़ीर आला हूँ जो अपने बच्चों के लिए जो है पूरे दिन रात मेहनत करके एक दिन की रोटी कमाता है। मैं उसका वज़ीर आला हूँ। मैं रिक्शे वाले का वज़ीर आला हूँ। मैं जो है टैक्सी ड्राइवर का वज़ीर आला हूँ। मैं सुजुकी वाले का वज़ीर आला हूँ। मैं आम नौजवान का वज़ीर आला हूँ। मैं स्टूडेंट्स तुलबा का वज़ीर आला हूँ। वो मुझ में अपना फ्यूचर देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब ये पहले बंदा है जो हमारे दुख दर्द को समझ रहा है। मैं उस लेवल से उठकर जो है यहाँ पर आया हूँ। मुझे टैक्सी वाले का भी पता है कि उसके क्या क्या मजबूरियां हैं, क्या क्या जो है उसके दुख दर्द हैं। मुझे रेडी वाले का भी पता है, क्योंकि मैं मर्सिडीज से उतर कर रेडी वाले के साथ 5 रुपए पर बहस करके फिर वापस मर्सिडीज में बैठकर ये नहीं कहता कि मैंने जो है इसके साथ 5 रुपए पर लांजा किया है, क्योंकि वो 5 रुपए की तकलीफ का एहसास मुझे होता है, उनको नहीं होता। तो मैं उनका वज़ीर आला हूँ। मेरी तमाम पॉलिसियाँ उनके लिए होगी। मैं जिस पॉलिसी पर काम करता हूँ उस पॉलिसी पर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं। पहली बात, मैंने 9 मई का रेडियो पाकिस्तान का कहा कि रेडियो पाकिस्तान की वो होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए या कमीशन बनना चाहिए। इन्होंने जो है वो 9 मई वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू किया। सर आपने कबाइली अजला की बात की, जो मर्ज अजला हैं फाटा के। सर 18वीं तरमीम जो पीपल पार्टी के दौर में पास की गई थी, 27वीं तरमीम में उस पे आइन और कानून पे एक मरतबा फिर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहेंगे सर? NFC अवार्ड्स पे भी उसके है। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट नहीं, ये जो है एक शोशा छोड़ा गया है पीपल पार्टी की तरफ से भी। और पीपल पार्टी को मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो को इस पर शर्म आनी चाहिए कि जो चीज़ वो भेज रहे थे पूरी दुनिया को कि हम 18वीं तरमीम में जो है सूबाई खुद मुख्तारी ला चुके हैं, और उस पर जो है वो ट्वीट करते हैं, तो वो तो मेरी समझ से बालातर है। मेरी बात सुने, कौन पेश कर रहा है? ड्राफ्ट जो है किसी ने देखा नहीं, उसका वजीर कानून बोल रहा है कि हमने ड्राफ्ट नहीं देखा। एक पार्टी को भी ये पता नहीं है कि उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, वैसे ही पेश करेंगे, डायरेक्टली पेश करेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल, कबाइली अजला के लिए मैं 1000 अरब रुपए का जो है वो पैकेज ला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम शुरू है। मैं नौजवानों के लिए जो है टैलेंट हंट पॉलिसी ला रहा हूँ। वो नौजवान जिनमें टैलेंट है और वो जो है किसी वजह से आगे नहीं आ रहे, उनके लिए मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो फारिग होते हैं और उनको फिर जॉब नहीं मिलती, उनके लिए इंटर्नशिप पॉलिसी ला रहा हूँ। इन सब पर काम हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको रिपोर्ट मिलती है, तो इनको पता होता है कि मैंने आगे कहाँ जाना है। इस वजह से जो है मेरे काउंटर करने के लिए कोई और चीज़ फेंक देते हैं। शुक्रिया। थैंक यू। जी नाजरीन, आपने अभी सुना सोहेल खान आफरीदी CM KPK, इन्होंने जो है डिटेल मीडिया से बातचीत की है। तमाम अमूर ज़ेर बहस आए हैं, तमाम साफ़ियों के सवालात के जवाब दिए हैं। आज जहां सोहेल खान आफरीदी पहले बैठा करते थे, आज उस रूम को भी लॉक किया गया है और उसके बाद उन्होंने यहाँ सीढ़ियों पर ही रुककर जो है बातचीत की है। अभी वो कारकुनान से मुलाकातें कर रहे हैं और ये वही जगह है जहां अलीमा खानम पर जो है अंडा उछाला गया था। अभी कारकुनान ने नारेबाजी शुरू कर दी है और दूसरी जानिब आपको दिखाएंगे कि पुलिस की भारी नफरी और रोड्स को ब्लॉक किया गया है।